بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بانجھ پن ایک ایسا مرض ہے جو جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اسیب اور سحر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی استقرار حمل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو اسباب ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، کسی جن بوت اسیب کے سائے کی وجہ سے یا کسی جادو ٹونے کی وجہ سے۔ اور ایک ہوتا ہے مرض 18۔ عورتوں کی ایک ایسی بیماری ہے کہ یوٹرس کے ارد گرد زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو تخم حیات کو مار دیتا ہے۔ یہ زہریلا مادہ رحم میں سوزش پیدا کرتا ہے۔ اول تو یہ حمل ہونے ہی نہیں دیتا، اور اگر حمل ہو بھی جائے تو یہ بچے کے اندر جا کر اس کو مار دیتا ہے یا بہت کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جاتا ہے یا پیدائش کے کچھ عرصے بعد موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ 18 خواتین کی خوفناک اور موذی بیماری ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ میڈیکل سائنس ابھی تک اس بیماری کا علاج کرنے سے قاصر ہے۔ میں ہمیشہ ایسے بیماریوں کے بارے میں، جادو اور جنات، دو ایسی بیماریاں ہیں سائنس جتنا بھی ترقی کر لے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ٹیکنالوجی کتنی ہی بلند و بالا، اعلیٰ و عرفہ منازل طے کیوں نہ کر جائے، ان کیفیات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ایک مسلم، ایک اٹل حقیقت ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے علم غیب کا، آسمانوں کا اور زمینوں کا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس جگہ پہ اس کی موت آئے دی۔ یعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ لہٰذا ایسی خواتین کو جب بھی شفا ملی تو کسی حکیم یا نیک بزرگ کے روحانی علاج سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ بے شمار خواتین کسی بزرگ، کسی نیک، پرہیزگار، متقی، عالم دین، کسی شیخ کے پاس جا کر فیض حاصل کرتی ہیں۔ آج کل جعلی ویڈیوز پیر و فقیروں کو بدنام کرنے کے لیے جو بنائی جاتی ہیں، وہ دین کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر نیک پرہیزگار لوگوں کو بدنام کرنا اور دین اور اسلام کی روح کو مجروح کرنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی کلام پاک میں سے چند آیات انسان اپنے ورد میں رکھے تو اس مرض سے، اس مرض 18 سے، یا جن کی اولاد کو، جن کے حمل کو کسی جادو ٹونے یا کسی جادو جنات سے بند کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کلام کے ذریعے سے اس کی ان ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 سے 14، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثم انشأنا خلقا آخر، ان آیات کو پڑھے، ورد کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے پاکیزہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جادو جنات، اسیب اور سحر کی وجہ سے جن کی کوکھ کو بند کر دیا گیا ہو، یا مرض اٹھرا کی وجہ سے، یہ بھی کسی سبب سے ہوتا ہے اٹھرا، تو اللہ تبارک و تعالی ان امراض کو ختم کر کے اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ یہ آیات درود ابراہیمی اول راہر ایک ایک بار پڑھ کر ان آیات کو اپنا ورد، اپنا وظیفہ بنا لیں، مرد و زن، یا پھر چھوارے لے لیں 7 عدد، سورہ والتین 7 بار پڑھ کر چھواروں پہ دم کر دی جائے، اور عورت کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو وہ کھائے، اور اگر مرد کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ کھائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے نجات دے کر اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اسے فائدہ اٹھانے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے۔